السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز کنفرم کر دیجیے گا کہ آواز آ رہی ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين۔ رواہ احمد و ترمذی۔ قرآن مجید کی فضائل پہ ہم نے گزشتہ اسباق میں احادیث دیکھی تھی۔ اب انشاءاللہ دعا کی فضیلت اور عظمت کیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند کے طور پر یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی الی آخر۔ اس کا ترجمہ کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور مانگو، میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ روگردانی کریں گے ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ادعونی، کہ مجھے پکارو، اور آگے فرمایا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، متکبرانہ روگردانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ عبادت اور دعا کو ایک ساتھ ہی لایا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری ہمارا سبق کہاں تک ہوا تھا؟ جی آواز کا پرابلم آ رہا ہے کیا؟ آواز صحیح نہیں آ رہی؟ یہ آواز صحیح ہے، جس کے پاس اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو نیٹ دیکھ لیں۔ جی گزشتہ سبق میں نے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے آخری ٹاپک کون سا پڑھا تھا؟ اب ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے تھے، ابواب ثلاثی مجرد، صحیح ہے۔ تو اس میں ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع کی بھی پریکٹس بھی کی تھی کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کیا ہوتا ہے، فعل کا فاعل کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم فعل کے اعتبار سے اب تک پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم فعل مضارع ہی کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں پڑھیں گے۔ فعل مضارع ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فعل مضارع کی گردان دیکھی تھی اور اس کا وزن وغیرہ دیکھا تھا کہ فعل مضارع کا کیا وزن ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کی گردان سب کو یاد ہے؟
فعل ماضی فعل مضارع کی جو گردان ہے وہ سب کو یاد ہے؟ کہ اگر یاد نہیں ہوئی تو یہ یاد کرنی پڑے گی. مشکل نہیں ہے. تو ہم نے اس کو مزید بھی آسان کر دیا تھا کہ یہ دیکھیے کہ کہاں پر فعل مضارع میں کون سی علامت مضارع لگے گی، اور آخر میں کس طرح تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی. تثنیہ کے کیا صیغے ہیں، جمع کے کیا صیغے ہیں. تثنیہ کے الگ خاص صیغے ہیں چاروں جگہ پہ. اسی طرح جمع مؤنث کے الگ صیغے ہیں، جمع مذکر کے الگ صیغے ہیں. تو اس طرح یاد کرنا انشاءاللہ آسان بھی ہو جائے گا. 2-3 مرتبہ لکھیں. اور میں نے اتنی ساری مشق دی تھی آخری سبق کے بعد. تو وہ مشق آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی، کچھ کرنے کی کوشش کی اس کو. یہ مشقیں کریں گے انشاءاللہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. جی کس کس نے مشق کری ہے؟ جی جتنی مشقیں ہیں نا کوشش کریں اس کو ساتھ ساتھ کرنے کی. چاہے مکمل اگر کرنے کا ٹائم نہ ملے تو اس میں سے جتنا ممکن ہو سکے تقریباً ہر سوال کو تھوڑا بہت حل کرنے کی ضرور کوشش کریں انشاءاللہ. جس سے ذہن بھی کھلے گا اور چیزیں کلیئر ہوں گی. پھر سوالات ذہن میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوتی رہے گی. اچھا آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مضارع جو ہے اس کے اندر کیا کیا تبدیلی آتی ہے. صحیح ہے. تغیرات کا مطلب ہے تبدیلی. صحیح ہے. مضارع کے تغیرات کا معنی کیا ہے کہ مضارع میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے. یہ بات ہم نے پڑھی تھی شروع میں جب ہم نے فعل شروع کیا تھا کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ مبنی نہیں ہوتا. تو مبنی اور منصرف کی ہم نے کیا تعریف پڑھی تھی؟ مبنی اور منصرف یاد ہے؟ بالکل شروع جب ہم نے اسم شروع کیا تھا اس وقت ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی منصرف اور مبنی کی. جی کیا تعریف ہوتی ہے مبنی اور منصرف میں؟ جلدی جلدی جواب دے دیں جلدی جلدی. آسان سی بات یہ تھی کہ مبنی جو ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. صحیح ہے. جبکہ جو منصرف ہوتا ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے تبدیل ہونے والا، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ آسان سا اس کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو جو فعل ماضی ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور فعل مضارع کیا ہے؟ یہ منصرف ہے. صحیح. مبنی کا کیا مطلب ہے کہ اس کا جو پہلا صیغہ ہے فعلا. صحیح ہے. اب یہ لام کلمے کی حرکت ہے، یعنی عین کلمے کی حرکت تبدیل تو ہو سکتی ہے لیکن یہ لام کلمے کی حرکت ہے فعلا، تو یہ ہمیشہ سیم ہی رہے گی، ایسی ہی رہے گی. یعنی فعیلا ہو یا فعولا ہو یا فعلا ہو، تینوں صورتوں میں اسی طرح رہے گی. اسی طرح تسنیہ کا صیغہ ہے تو فعلا. اب فعلا کا جو لا ہے یہ سیم ہی رہے گا، اس تبدیل نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو اپنے صیغوں میں یہ اسی طرح باقی رہیں گے. ٹھیک ہے. جبکہ فعل مضارع کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ مختلف طریقوں سے آ رہے ہوتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. یعنی جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا تھا اسم میں کہ رفع نصب اور جر ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم حالت رفع میں جاتا ہے. اسی طرح کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم حالت نصب میں جاتا ہے. اسی طرح کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی اسم حالت جر میں جاتا ہے. اسی طرح فعل مضارع کا بھی ہم دیکھیں گے کہ کس کس وجہ سے وہ حالت اس کی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، اور ان جو تبدیل ہونے والی حالت کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ آخری
جی آخری حرف سے تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے نا، آخری حرف سے تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوزان تو زیادہ ہیں، جس طرح فعل مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں، فعل ماضی کے بھی 3 اوزان ہیں، لیکن وہ کسی ورڈ آنے کی وجہ سے، یعنی کسی عامل کی وجہ سے، یا کسی عامل سے مطلب ہے کسی عمل کرنے والے کی وجہ سے، اس سے پہلے مثال کے طور پر یہ فعل ماضی ہے، صحیح ہے، اب فعل ماضی سے پہلے کچھ بھی آ جائے، صحیح ہے، اس کا جو وزن ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اس کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا، البتہ اس کے 3 اوزان ہیں تو وہ اپنے سماعی ہونے کے اعتبار سے کہ کہیں پہ وہ فعالہ ہے، کہیں فاعلہ ہے، کہیں فعولہ ہے، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، جبکہ فعل مضارع ایسا نہیں ہوتا، فعل مضارع کیا ہے، یفعلو ہے، صحیح، یفعلو یفعلو یفعلو، ٹھیک ہے، یہ 3 اس کے اوزان ہیں، تو بعض صورتوں میں فعل مضارع یفعلہ بھی ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، یفعلہ، اور اسی طرح بعض صورتوں میں یہ یفعل بھی ہو جاتا ہے، یہی میں بتا رہا ہوں کہ فعل ماضی جو ہے وہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتا، اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کوئی بھی ورڈ آ جائے تو وہ تبدیل ہو جائے، صحیح ہے، لیکن فعل مضارع کچھ عوامل کی وجہ سے، کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے جو تبدیلی لاتے ہیں، ان کی وجہ سے فعل مضارع تبدیل ہو جاتا ہے، فعل ماضی اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں فعل ماضی کو کہ مبنی ہے اور فعل مضارع منصرف ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک تو ہم نے کچھ مزید تفصیل نہیں پڑھی، صرف اتنی سی بات پڑھی ہے، یعنی دہرائی کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر کسی کو جو نئے شامل ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں، اور اگر کسی کو ابھی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ابھی تک ہم نے صرف اتنی سی بات پڑھی ہے کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ متغیر ہوتا ہے، یعنی منصرف ہوتا ہے، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، بعض الفاظ کے آنے کی وجہ سے، بعض حروف کے آنے کی وجہ سے وہ جو فعل مضارع ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اب وہ کون سے حروف ہے جن کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ہمارا ایک پورا الگ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح فعل یعنی نسب میں کب آتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، ابھی تک ہم نے صرف اتنی بات پڑھی ہے کہ فعل ماضی تبدیل نہیں ہوتا اور فعل مضارع تبدیل ہوتا ہے، اور فعل مضارع کس کس طرح تبدیل ہوتا ہے، ایک یہ طریقہ بتایا، ایک یہ طریقہ بتایا، اور اس کی پوری گردان کس طرح ہوگی یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے ہمارا موضوع ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اسم کو ہم کیا کہتے تھے، اسم جو تبدیل ہوتا تھا تو اسم کی 3 حالتیں کیا ہوتی تھی، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے، رفع، نصب اور جر، چلیں تھوڑی سی دہرائی بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ، ابھی تک ہم نے کتنے مرفوعات، یعنی کتنے ہم نے ایسی چیزیں پڑھی ہیں جن کو رفع میں ہونا چاہیے، کتنے ہم نے نصب والی چیزیں پڑھی ہیں اور کتنی جر والی چیزیں پڑھی ہیں، اگر کچھ ذہن میں ہو، جی ایک ہم نے فاعل پڑھا، فاعل کون سی حالت میں ہوتا ہے، فاعل ایک حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ نا کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں نا، ایک مبتدا اور ایک خبر، ٹھیک ہے، مرفوع نصب کیا ہوا ہے، نہیں وہ مبتدا اور خبر ہو گیا نا، جملہ استفہامیہ تو نہیں کہیں گے، وہ جملہ جو حرف استفہام ہوتا ہے وہ جملہ یعنی مبتدا اور خبر ہی کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، جی اور کیا کیا پڑھا تھا ہم نے، صحیح ہے، ان کا اسم، ٹھیک ہے، ان کا اسم، اور ان کی خبر کس میں آتی ہے، ان کی خبر حالت رفع میں آتی ہے، صحیح ہے، اور حرف جر، حرف جر کی وجہ سے پھر حالت جر میں چلا جاتا ہے، جی ضمیر مرفوع ہوتی ہے نا وہ، لیکن کس وجہ سے ہوتی ہے وہ وجوہات ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا میں نے کہا دہرائی کر لیتے ہیں، جو کس کس وجہ سے رفع میں جاتا ہے، کس وجہ سے نصب میں جاتا ہے، کس کس وجہ سے جر میں جاتا ہے، یہ کل ہوتے ہیں 8، مرفوعات کل ہیں 8، منصوبات ہیں 12، اور مجرورات ہیں 2، ٹھیک ہے، مضاف الیہ، صحیح ہے، مضاف الیہ، اس کی وجہ سے حالت ہے جر میں جا رہا ہوتا ہے، اور کیا پڑھا ابھی تک ہم نے،
فائل پڑھا تو مفعول بھی تو پڑھا ہے نا ہم نے, مفعول. صحیح ہے. ابھی ہم نے ایک ہی مفعول پڑھا ہے اور شاید ہم اس کورس میں مزید نہ پڑھ سکیں, تو بس آپ یاد, میں آپ کو ویسے ہی لکھوا رہا ہوں یہ بات, اگر کبھی موقع ملے تو اس کو دیکھ بھی لیں گے, یا پھر آپ لوگ خود اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. مفعول 5 قسم کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 5 قسم کے مفعول ہوتے ہیں جن کے مفاعل خمسہ کہا جاتا ہے, تو وہ تمام پانچوں کے پانچوں نسب میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جی, ماں اور لیسا کی خبر, ٹھیک ہے. ماں اور لیسا کی خبر کس میں آتی ہے؟ حالت نسب میں. اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ آتا ہے حالت رفع میں, ٹھیک ہے. اور فعل مجہول کے ساتھ کیا چیز آتی ہے؟ فعل مجہول کے ساتھ بھی ایک چیز آتی ہے, جی, نائب الفاعل. کتنے ہوگا؟ 1 2 3 4 5 6, 6 یہ ہوگا. اور یہ کتنا ہوگا؟ 1, اور یہ 5 یہ ہوگا 6, اور 7. بس یہ پڑھا ہوا ہے, اور کچھ پڑھا ہوا ہے؟ چلے اگر کسی اور کچھ یاد آئے تو وہ پھر اس کے اندر ایڈ کر لیں. مرکب حروف جر والے تو مکمل ہم نے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم یہ پڑھ رہے تھے فعل مضارع, ٹھیک ہے. رفع نصب جر ہم کہتے ہیں اسم میں, اور فعل مضارع کے لیے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فعل کے ساتھ رفع. ایک حالت ہوتی ہے رفع کی, دوسری حالت ہوتی ہے نصب کی, اور تیسری حالت ہوتی ہے جزم کی. کس کی ہوتی ہے؟ جر نہیں ہوتا اس کے اندر, اس کے اندر ہوتا ہے جزم. رفع, نصب اور جزم, رفع نصب اور جزم, ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اب جزم ہم ہم کہتے ہیں جزم ایک عام طور پہ آپس میں یعنی اس جو حرکت ہوتی ہے اس کو بھی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جزم کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اس کو بھی ہم جزم کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک جزم یہ سکون کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو بھی ہم جزم کہہ دیتے ہیں. تو اس کو اس سے مطابقت اس اعتبار سے ہے کہ جزم میں جو فعل ہوتا ہے وہ اس حرکت سے آ رہا ہوتا ہے, یعنی سکون اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جس طرح رفع نصب جر ایک حالت ہوتی ہے, اسی طرح رفع نصب اور جزم بھی الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں. یعنی جزم ایک اس حرکت کو بھی کہتے ہیں, اور اس حرکت کے علاوہ بھی جو اس کی حالت بن رہی ہوگی اس کو بھی ہم جزم ہی کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. فعل میں, جی فعل میں ہوتا ہے فعل مضارع میں. یہ جو حالتیں ہوتی ہیں یہ فعل مضارع کی حالتیں, یہ جو حالتیں ہیں یہ رفع نصب اور جزم یہ فعل مضارع کی حالتیں ہیں. صحیح ہے. ہم نے رفع نصب جر کی علامات دیکھی تھی, حالات دیکھی تھی, کچھ ہم نے ابھی عوامل بھی دیکھ لی کس کس وجہ سے ہوتے ہیں. یہ تھا. تو اب ہم نے انشاءاللہ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح بن رہے ہوتے ہیں رفع نصب اور جزم فعل مضارع کا, ٹھیک ہے. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے؟ آگے چلیں. اچھا, جی فعل اس کے اندر جر نہیں آتا نا. جر جر کی صرف دو وہ ہوتی ہیں وجوہات اس میں اسم میں, اور جر کا یہاں پہ تعلق نہیں ہوتا فعل میں. صحیح ہے. اس کا اسکرین شاٹ لینا اگر لینا ہے تو. صحیح ہے. تو جو نوٹس بنائے نا تو اس کے اندر یہ 8 کی جگہ خالی یہاں چھوڑ دیں, 12 کی اس میں خالی چھوڑ دیں, اور 2 کی یہاں خالی چھوڑ دیں. میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروا دوں گا.
یعنی ابھی ہم نے صرف وہ لکھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے اس لیے یہاں پہ مزید نہیں لکھ رہا کہ پھر اس سے سوالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو اس وجہ سے میں اس میں یہاں پہ مزید نہیں لکھ رہا. اور باقی اس میں انشاءاللہ جو وہ آئے گی نا، آپ لوگوں کے پاس نوٹس آئیں گے، اس میں یہ بات آ جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اس کو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب ہم کرتے ہیں 8. یہ اسم کے ہیں، اسم کے 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں، 2 مجرورات ہیں اسم کے. اس کا فعل سے فعل والے اس سے تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر. جی، کیا گردان تھی فعل مضارع کی؟ ابھی جو ہم نے گردان پڑھی تھی وہ کون سی ہے؟ وہ رفع کی گردان ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو اور نفعلو. یہ کس کی گردان ہے؟ یہ رفع کی گردان ہے. کس کی گردان ہے؟ صحیح ہے، یہ رفع کی گردان ہے. ابھی تک ہم نے جتنا بھی فعل مضارع کی گردان یاد کی ہے ساری، وہ رفع کی گردان ہے. صحیح ہے. اب اسی کے اندر ہم کچھ تبدیلی کریں گے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ نصب اور جزم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر جو اگر ہم کچھ کیٹیگرائز کر لیں، کچھ اسم ایسے تھے جس کے اندر صرف اور صرف علامت مضارع اور مادہ تھا. علامت مضارع اور مادہ تھا. ایسے کتنے صیغے تھے؟ ایک یفعلو، پھر اس کے بعد مؤنث کا تفعلو، پھر اس کے بعد پھر تفعلو، اور آخر میں افعلو اور نفعلو. ٹھیک ہے، یہ 5 صیغے. صحیح ہے. 5 صیغے کون سے ہیں؟ جس میں شروع میں علامت مضارع اور آخر میں لو آ رہا ہے. یفعلو. صحیح ہے، یفعلو ہے. اسی طرح 2 صیغے اس کے اندر تفعلو کے ہیں. اسی طرح ایک صیغہ اس کے اندر افعلو کا ہے، اور ایک صیغہ اس کے اندر، یا ایک یا 2 صیغے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر نفعلو کے ہیں. ٹھیک ہے. تو فعل اب اگر ہمیں اس کو نصب یا جزم میں لے کے آنا، یہ ہو گیا رفع، نصب اور جزم. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ بہت آسان ہے کہ پیش کی جگہ آپ زبر لے آئیں. یف اعلی، کیا بنا دیں؟ یف اعلی، تف اعلی، اسی طرح اف اعلی اور نف اعلی. صحیح ہے. تو اس سے کیا ہو گیا؟ یہ حالت نصب میں چلا گیا. یہ فعل مضارع کون سی حالت میں چلا گیا؟ حالت نصب میں چلا گیا. جزم، یہ بھی آسان ہے. آپ آخری حرف کے اوپر سکون لے آئیں، یعنی جو جزم کی علامت ہوتی ہے وہ لے آئیں. یف ال، تف ال، اف ال اور نف ال. ٹھیک ہے. اچھا، وہ والی بات جو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ 3 وزن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل مضارع کے 3 وزن ہوتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ پر قائم ہے. ٹھیک ہے. یعنی یفعلو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یفعلو کے اندر یہی ہوگا، بلکہ یفعلو کے اندر بھی یہی ہوگا. یفعلو سے یفعلا اور یفعل. صحیح ہے. تفعیلو سے تفعیلا اور تفعیل. افعلو سے افعلا اور افعل. اور نفعلو سے نفعلا اور نفعل. اسی طرح عین کے اوپر پیج بھی لگا دیں تو بھی یہی رہے گا. یفعلا، نفعلا. صحیح ہے. تفعلا، تفعل، نفعل، افعل. ٹھیک ہے. بات یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یعنی ہم نے 5 صیغے دیکھ لیے، 14 میں سے 5 صیغے ہم نے دیکھ لیے کہ 5 صیغوں کے اندر کس طرح تبدیلی واقع ہوگی رفع، نصب اور جزم میں. بتا دیں یہ سب کو واضح ہو گیا؟ جی ماشاء اللہ. جی ریپیٹ دوبارہ کر دیتا ہوں. ہم نے یہ بات پڑھی کہ فعل مضارع منصرف ہوتا ہے.
اس کے اندر رفع، نصب اور جزم، اس کے 3 حالتیں اس کی ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو وہ حالتیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات پڑھی کہ ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. مختلف قسم کے صیغے ہیں. ایک صیغہ ہے جس کے اندر کوئی بھی اضافی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف علامت مضارع ہے. یعنی علامت مضارع سے کیا مراد ہے؟ یا، تا، حمزہ، نون. ٹھیک ہے. یتان. صحیح ہے. یتان جو ہے یہ علامت مضارع. یا تا واو یا تا الف اور نون جو ہے یہ علامت مضارع ہیں. تو یہ علامت مضارع اور اس کے بعد صرف اور صرف مادہ فاعل لام. کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں اور یہ کل 5 صیغے ہیں. یعنی کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اسی طرح واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ 5 صیغے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف علامت مضارع اور وہ پایا جاتا ہے. تو ان 5 صیغوں کو نصب اور جزم بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آسان ہے. آخری حرف کے اوپر تبدیلی کرنی ہے. آخری حرف کے اوپر تبدیلی کرنی، یعنی جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر ہمیں کیا تبدیلی کرنی ہے؟ رفع ہے تو پیش، نصب ہے تو زبر، اور جزم ہے تو سکون. صحیح ہے. تو یفعلو سے یفعلا اور یفعل، تفعلو سے تفعلا اور تفعل، افعلو یا افعلو یہ کیا ہو جائے گا؟ افعل، افعلا، افعل، نفعلو، نفعلا، نفعل. ٹھیک ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو عوامل کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں، یعنی جو تبدیلی لینے والا لے کے آتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان حروف کی وجہ سے ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑتی ہے. اگر اس سے پہلے وہ حرف یا مثال کے طور پہ جو نصب میں لانے والے عوامل ہیں وہ جب اس سے پہلے آ جائیں گے تو ہمیں نصب میں لانا پڑے گا. جزم والے ہیں وہ آئیں گے تو ہمیں جزم میں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں. صحیح. اب یہاں تک ہو گئی بات. اب دوسری ہم لے کے آتے ہیں، دوسری کیٹیگری بنا لیتے ہیں جمع مؤنث کی. جی جمع مؤنث کے کتنے صیغے ہیں؟ جمع مؤنث کے کتنے صیغے ہیں؟ 2 صیغے ہیں نا. ایک ہے جمع مؤنث حاضر اور ایک جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتے ہیں وہ؟ ہم وزن تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یفعلنا اور تفعلنا، یا تفعلنا، 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 تینوں وزن ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ وزن تبدیل کیا تاکہ واضح رہے کہ وزن سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے. جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہے. یہ کسی بھی جو جمع جو مؤنث کا جو نون ہوتا ہے نا، جمع مؤنث کا نون، یہ ایسا کوئی پکی چیز ہوتی ہے، یہ کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی اس کی ہمیں مثال مل رہی ہے، یہاں پہ بھی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. ماضی کا کیا ہوتا تھا؟ فعلنا. صحیح ہے. اور فعلتن، تو وہاں پہ بھی نون جو تھا وہ تبدیل نہیں ہوتا. اسی طرح دیکھیں عین کے اوپر زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے. یہ فعل مضارع کی 3 وزن ہیں. فعل مضارع کی 3 وزن ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، جس کے تحت جس کی وجہ سے ہم نے ابواب بھی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے. کون سے باب میں فعل مضارع کے اوپر زبر آئے گا عین پہ، کون سے باب پہ زیر آئے گا، کون سے باب پہ پیش آئے گا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بات کی تو پرانی بات ہو گئی. اس کو پکا رکھیں ذہن میں کہ فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہے، فعل ماضی کے بھی 3 وزن ہے. عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوتے رہے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے اس وجہ سے یہاں پہ لکھ لیا. تو یہ کون سے ہوگا؟ مبنی. تو اب یہ کیا ہوگا؟ رفع نصب جر میں کیسے ہوں گے؟ جی آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں اس کو. آسان بات ہوگی نا، مبنی ہے تو کیسے ہوں گے؟ یفعلنا، یفعلنا اور یفعلنا. اسی طرح اب پیش کے ساتھ اگر ہم بنا لیں، بلکہ ابھی زبر کے ساتھ ہی رہنے دیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تفعلنا
तफअलना और तफअलना। कितने सीगे हो गए हमारे? 5 ऊपर हो गए और मजीद 2 हो गए। 5 और 2 7 हो गए। 14 में से आधे सीगे हमारे हो गए, जिसके हमने पढ़ लिया कि फिर हालत रफा नसब और जज़म कैसे बनेगा। अब इसके अलावा जितने सीगे रह गए ना, अगर आप उसको गौर करें तो सबके आखिर में नून है। एक तो नून है इसमें क्या कहते हैं, जमा मोन्नस के सीगों में ये नून तो मबनी होता है, यानी ये वाला सीगा तो मबनी होता है, इसके अंदर तो किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं होगी। इसको हटाने के बाद अगर आप देखें तो भी आपको नजर आएगा कि इसके अलावा जितने भी सीगे हैं सबके अंदर नून आ रहा है आखिर में। सही, चाहे वो अलिफ नून हो, चाहे वो वाव नून हो, चाहे वो या नून हो। कैसे? मुसन्ना के सीगे यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी और तफ़अलानी। वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा तफ़अलीना, तफ़अलीना, उसमें नून आ रहा है। और जमा मुज़क्कर के सीगे यफ़अलूना और तफ़अलूना। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इसके अलावा जितने भी सीगे बाकी रह गए 7, उसके अंदर क्या आ रहा है? नून वाले सीगे। तो तीसरी हम कैटेगरी बना लें, 7 अदद नून वाले सीगे। ठीक है, 7 अदद नून वाले सीगे हैं। तो ये कौन कौन से? वाहिद में कौन सा है? वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस हाजिर, और फिर उसके बाद तस्निया के 4 सीगे हैं, और जमा मुजक्कर के 2। सही है, ये कुल 7 अदद सीगे हैं। ठीक है, इनको हम लिख लेते हैं। रफा, नसब और जज़म। क्या बन गया? पहला सीगा है यफ़अलु, यफ़अलानी। ठीक है, उसके बाद यफ़अलूना, फिर उसके बाद तफ़अलु आगे ऊपर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद तफ़अलानी, और फिर तफ़अलना भी यफ़अलना हो गया है। और फिर इसकी जो मजीद है तफ़अलानी वगैरह वो आ जाएंगे। और फिर उसके बाद तफ़अलानी, और एक सीगा है तफ़अलीना। सही है, तो ये कुल सीगे बन रहे हैं, 7 अदद सीगे हैं, जिसके अंदर जी जी देख लें, ये 7 अदद सीगे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि रफा नसब जज़म कैसे बनेगा। तो बहुत आसान है इंशाल्लाह। ये जो नून है, ये इसको हम गिरा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नून गिरा देना है। नून को गिरा देना है। वालेकुम अस्सलाम। उससे क्या हो जाएगा? यफ अला, और जज़म में भी यफ अला। ठीक है, यफ अलू और यफ अलू। इसके अलावा ये तफ अला और तफ अला। ये भी देखने भी जो कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह आखिर में रिवाइज भी कर दूंगा तो और वाज़ेह हो जाएगा। तफ अला और तफ अला, और फिर तफ अली और तफ अली। ठीक है, ये डबल हो गया। इसकी जगह होगा तफालूना, रह गया ना?
تفعلون سے تفعلو اور تفعلو. صحیح ہے. یہ بن جائے گی اس کی مکمل گردان. صحیح ہے. تو 3 قسم میں ہم نے بنا لی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے اسم میں 3 ہم نے شروع میں پڑھی تھی نا, ایک منصرف, اس کے اندر غیر منصرف اور مبنی, تو اسی سے ملتی جلتی 3 صورتیں بن گئی. یعنی 5 صیغے ہیں جو منصرف سے ملتے جلتے ہیں, یعنی تینوں حالتوں میں تبدیل ہو رہا ہے. اور 7 صیغے ہیں جو غیر منصرف سے ملتے جلتے ہیں, یعنی 2 حالتوں میں تبدیل ہو رہا ہے, رفع میں الگ, نصب اور جزم میں ایک جیسے. اور 2 صیغے ایسے ہیں جو مبنی سے ملتے جلتے ہیں, یعنی وہ تینوں حالتوں میں سیم ہیں. اب یہ ہمارا ہو گیا سمجھنے کا کہ کس طرح یہ تبدیلیاں ہوں گی. اب ان تبدیلیوں کے بعد گردان آپ لوگوں کو آنی چاہیے, خود بھی گردان کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے مضارع منصوب. کیا کہیں گے؟ مضارع منصوب, یعنی وہ مضارع جو حالت نصب میں ہے. تو اس کی کیا ہو جائے گی گردان بنے گی؟ گردان میں ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ لگاتے ہیں واحد, تثنیہ, جمع. اچھا, کوئی مادہ بتائیں آپ لوگ جس سے ہم یہ گردان کریں. ٹھیک ہے, فاعل نام سے تو مستقل کریے نا, کوئی بھی مادہ بتا دیں. واحد مذکر, جی ٹھیک ہے. فاراحہ سے کر لیتے ہیں. واحد مذکر, واحد تو لکھا ہوا نا اوپر, جی ہو گیا. فاراحہ سے ہم کر لیتے ہیں, قاف تالام سے بھی بعد میں کر لیتے ہیں. غائب مذکر اور غائب مؤنث. ٹھیک ہے. جی دیکھ لیں اس کو جلدی نا, اور اوپر کرنا ہے, یہی والا پوچھنا. اسکرین شاٹ لے لیں اس کا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ حاضر مذکر, حاضر مؤنث اور متکلم. صحیح ہے. فاراحہ سے ہم نے کرنا ہے. فاراحہ کا جو باب ہے وہ کون سا ہے؟ فریحہ یف, فریحہ یفرحو, فریحہ یفرحو, یعنی باب کون سا بنا یہ؟ فریحہ یفرحو کون سا باب بنا؟ صحیح ہے. باب سمع یسمع. ٹھیک ہے, نہیں سمع یسمع, ماضی میں زیر اور مضارع میں زبر. ٹھیک ہے, تو مضارع میں زبر ہے تو ہم نے اس کو سمپل زبر والا کرنا ہے. تو کیا ہو جائے گا, ہمیں بنانا ہے منصوب نا. بنائے جلدی جلدی. یف رہا, یف رہا, تسنیہ کیا بن جائے گا؟ یف رہا. جمع کیا بن جائے گا؟ یف راہو. صحیح ہے. مؤنث میں آ جائے, اس کے اوپر تف راحا, تف رہا اور یف رحنا. پھر اس کے بعد دوبارہ تفرحا, پھر اس کے بعد دوبارہ تفرحا, اور پھر تفرحو, پھر اس کے بعد تفرحی, اور پھر اس کے بعد تفرحا, اور پھر تفرحنا, اور آخری 2 کیا ہو جائیں گے؟ افرحا اور نفرحا اور نفرحا. صحیح ہے. یہ ہماری پوری ہو گئی گردان.
جو اوپر میں نے بتایا تھا اسی کے مطابق میں نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. صحیح ہے. تو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, بات واضح ہو گئی ہوگی. کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اس کا جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں, پھر میں اس پہ چلتے ہیں مضارع مجزوم پہ. یہ کون سا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا, اور وہ ہوگا مجزوم جزم سے, مجزوم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مضارع مجزوم. واحد, تثنیہ, جمع, مذکر غائب, مؤنث غائب. ویسے آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں یا خالی میں ہی لکھ رہا ہوں؟ مؤنث حاضر اور متکلم. یہ کون سا مضارع مجزوم ہے, جزم والا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک مادہ آیا تھا ہمارے سامنے, قوف تالام. جی قوف تالام کون سا باب ہے؟ کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. جی جتنے بھی طلبہ سب جواب دیں. یاد کریں کہ قوف تالام ماضی میں کیا آتا ہے, مضارع میں کیا آتا ہے, اور اس باب کون سا بنتا ہے؟ قوف تالام اور یا قوف تالام لکھنے سے پتہ نہیں چلے گا. نا ماضی میں آتا ہے زبر کے ساتھ, اور مضارع میں آتا ہے پیش کیا. قتل یقتلو, قتل یقتلو, اور یہ تھا نصارہ ینصر. تو یہ باب نصارہ جس نے کہا ہے وہ ان کا جواب درست ہے. باب فتحہ نہیں ہے. باب فتحہ کیا ہوتا ہے؟ فتح یفتح, جس میں دونوں میں زبر آتا ہے. قتل یقتلو ہوتا تو فتح ہوتا. ٹھیک ہے, قتل یقتلو ہے. ٹھیک ہے. تو مضارع مجزوم ہمیں اب اس کے اندر اچھی بات ہو گئی ہے کہ مضارع ہمارا تبدیل ہو رہا ہے, زبر کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں یقتلو سے یہ بنانا ہے. جی تو کیا بنے گا پہلا صیغہ؟ یقتل, یقتلا, یقتلو, تقتل, تقتلا, یقتلنا, تقتل, تقتلا, تقتلو, تقتلی, تقتلا اور تقتلنا, اقتل, نقتل اور نقتل. ٹھیک ہے. وہی جو ہم نے اوپر علامات اور جو قواعد پڑھے اسی کے مطابق یہ گردان پوری کی پوری ہم نے خود ہی بنا لی. صحیح ہے. اچھا, اب ہمارا چونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے تو اب یہ والی بات ہے نا کہ یہ جزم کیوں ہوگا اور نصب کیوں ہوگا, یہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے کہ اس کے نصب اور جزم ہونے کی کیا وجوہات ہیں. صحیح ہے. اب آپ لوگوں کے پاس جو مشق کرنے کے لیے کیا آ جائے گا؟ مادہ سین, را, قاف,
اور باب ہے ضربہ. ٹھیک ہے. اس سے آپ نے گردان بنانی ہے. کیا کیا بنانا ہے؟ رفع. اس سے آپ لوگ کیا کیا بنا لیں جو میں نیچے لکھ رہا ہوں جتنا. جی جلدی سے کاپی کر لیں. سنیں کیا کریں کہ جتنا میرے ساتھ کاپی ہو سکے وہ کر لیا کریں اور ساتھ ہی اسکرین شاٹ بھی لے لیا کریں. صحیح ہے تاکہ آپ لوگوں کو پھر آسانی بھی ہو. ہوم ورک والا مادہ ریپیٹ کرا دیں. کون سا والا ہوم ورک جو بھی دے رہا ہوں یا پہلے دے چکا ہوں؟ جی وہ تو میں لکھ رہا ہوں نا نیچے. میں لکھتا ہوں انشاءاللہ. یہ سب نے لکھ لیا. یہ سب ہو گیا. اس کے اگر کسی کا نہیں ہو تو اسکرین شاٹ لے لیں جلدی سے. صحیح ہے. میں نیچے کر صحیح. اچھا اس کے اندر آپ نے کیا کیا لکھنا ہے؟ سین را قاف کے مادے میں 4-5 مادے دے دیتا ہوں. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ پورا پورا کریں. ظاہر سی بات ہے بہت سارا ہو جائے گا. لیکن جس کے پاس موقع وہ زیادہ زیادہ کریں, جس کے پاس کم موقع وہ کم کریں. تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہو. صحیح ہے. تو اس سے ہم لوگ کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ فعل ماضی پورا بنا سکتے ہیں. فعل ماضی کی کردار ہے تو فعل ماضی مبنی ہوتا ہے تو اس کے ہو جائے گا. فعل مضارع مرفوع بھی بنا سکتے ہیں. مضارع مرفوع, مضارع منصوب اور مضارع مجزوم. لیکن آپ کی جو ترجیح ہونی چاہیے جو پہلے کس کو کرنا ہے وہ منصوب اور مجزوم, کیونکہ وہ ہمارا نیا چیپٹر ہے. ماضی اور مضارع تو آپ لوگ پہلے بھی کر چکے ہوں گے. منصوب اور مجزوم سے آغاز کرنے کی کوشش کریں اور جو زیادہ موقع ہو تو مزید پریکٹس کے لیے ماضی اور مضارع کی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مادہ ہو گیا ہمارا. صحیح ہے. دوسرا ایک مادہ ہم لے لیتے ہیں غین سین اور لام. یہ بھی باب ضربہ سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک لے لیتے ہیں فا زا اور عین. یہ باب ہو جائے گا سمع. اسی طرح ایک لے رہے ہیں سین کاف اور تا. اس کا باب ہو جائے گا باب نصب. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے دھونا. فزیع جزا فضا جو کرتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزا فضا کرنا, غم کا اظہار کرنا, اس معنوں میں آتا ہے. اردو کے لیے کیا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سین کاف تا کے لیے آئے گا خاموش خاموش ہونا. فزیع. جی میں کرتا ہوں, ریوائز کرتا ہوں انشاءاللہ. فضا کے لیے غمگین کا لفظ کر لیں. ویسے تو مجھے صحیح ابھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے. اگر ڈکشنری میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. صحیح. یہاں تک ہو گیا ہمارا ہوم ورک. یہ 1 2 3 4 وہ ہیں تو 4 سے 4 مزید بن جاتے ہیں. 16 گردانے آپ لوگوں کے پاس ہوم ورک مل گیا. ان 16 میں سے اگر کوئی 2-4 بھی کر سکے تو انشاءاللہ بہت اس کے لیے بھی فائدے مند ہوگا انشاءاللہ. کوئی حرج نہیں. باقی جو جتنا زیادہ کرے گا اس کے لیے ہی اتنا زیادہ اچھا ہوگا. میں جی اوپر کر رہا ہوں. یہ ہو گیا یہاں تک بات. اب ہم کرتے ہیں ریوائز. ٹھیک ہے. آج ہم نے یہ بات پڑھی کہ فعل ماضی مبنی اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے. صحیح ہے. آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ فعل مضارع کس طرح تبدیل ہوتا ہے. تو اس کے ہم نے یہ بات پڑھی کہ فعل ماضی تبدیل کسی صورت میں نہیں ہوتا, وہ مبنی رہتا ہے. فعل مضارع تبدیل ہوتا ہے. اور یہاں تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عین کلمے کی تبدیلی. عین کلمے کی تبدیلی تو ماضی میں بھی ہوتی ہے, مضارع میں بھی ہوتی ہے. وہ تو اس کا وزن ہے, وہ تو اس کا وزن ہے. یہ تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ آخری حرف یعنی آخر میں جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے جس طرح اسم میں واقع ہوتی ہے تو اس کا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بات پڑھی تو کہ اسم میں جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا رفع نصب اور جر. اور جو یہاں پر ہے مضارع میں ہے وہ کیا ہے؟ رفع نصب اور جزم. ٹھیک ہے. 3 حالتیں ہیں فعل مضارع کی, ایک رفع میں, ایک نصب میں اور ایک جزم میں.
پھر ہم نے یہ بات پڑھی کہ رفع نصب اور جزم کے بناتے کس طرح ہے. تو اس طرح میں نے کہا کہ آپ اگر تمام سیغوں کو 14 سیغوں کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، 5 سیغے وہ جس کے اندر صرف اور صرف علامت مضارع اور فعل کیا کہتے ہیں مادہ پایا جائے، وہ 5 سیغے ہوتے ہیں. ان 5 کے اندر تبدیلی کس طرح ہوتی ہے؟ اس طرح ہوتی ہے جس طرح منصرف میں ہو رہی تھی، یعنی تینوں حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں، رفع بھی تبدیل، نصب بھی الگ، جزم بھی الگ. تو وہ کس طرح بن رہا ہے؟ یفعل یفعل یفعل، تفعل تفعل تفعل، افعل افعل افعل، نفعل نفعل نفعل. ٹھیک ہے، یہ 5 سیغوں کا ہی ہو جائے گا. صحیح. تفعل تفعل 2 مرتبہ آتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو 4 نظر آ رہا ہے. 5 ہی ہو گیا. پھر اس کے بعد اگلی بار ہم نے کی جمع مؤنث کی، یہ مبنی کی طرح ہوتا ہے، یہ مبنی ہی ہوتا ہے، یعنی یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے. یفعلنا یفعلنا یفعلنا، تفعلنا تفعلنا تفعلنا. اور جو بقیہ جو صیغے رہ گا ان کو ہم کہیں گے نون والے صیغے، جن کے آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے. تو وہ رفع میں تو نون باقی رہتا ہے، نصب اور جزم میں نون گر جاتا ہے. جیسے یفعلانی سے یفعلا اور یفعلا، یفعلون سے یفعلو اور یفعلو، تفعلانی سے اسی طرح تفعلا تفعلا، تفعلون سے تفعلو اور تفعلو، تفعلینا سے تفعلی اور تفعلی. تو اس طرح یہ کل ملا کے 5 یعنی 7 یہ 5 اور 2 وہ 7 7 14 سیغے ہمارے اس طرح مکمل ہوتی ہے. یہ ہم نے اس کے قواعد پڑھے کہ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے گردانیں دیکھی. صحیح ہے. تو یہ گردان ہم نے یفرح سے دیکھی، کیونکہ یفرح یفرحا یفرحو، تفرح تفرحا یفرحنا. تب دیکھیں یہاں پہ جو یہ والے سیغے ہیں میں الگ الگ رنگوں سے کر دیتا ہوں. صحیح ہے. یہ والے سیغے اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ تبدیلی واقع ہو رہی ہے. صحیح ہے. زبر آ گیا. اور جزم میں کیا آ گیا اس کے اندر؟ سکون کی علامت آ گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 2 طرح کے صیغے جو کہ مبنی ہوتے ہیں، جمع مؤنث کے صیغے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ سیم رہتے ہیں. اس کے علاوہ نون والے جو صیغے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. اس کی کیا تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ نون گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 7 عدد صیغے ہیں نون والے. اس کے اندر بھی اسی طرح. ٹھیک ہے. تو یہ 3 عدد ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں، اس حساب سے یہ تقسیم ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ ہمارا نیچے کا ہوم ورک ہو گیا. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر یہ تبدیلی کیوں آتی ہے، کہ یہ نصب میں کیوں جاتے ہیں، جزم میں کیوں جاتے ہیں. تو آسان بات یہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے کہ ان سے پہلے کچھ حروف ایسے آتے ہیں جو ان کو نصب اور جزم میں لے جاتے ہیں. ان حروف سے کیا معنی پیدا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ کلاس کا ٹاپک ہوگا. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پرانی کوئی بات ہے تو وہ بھی رہ گئی ہو، کچھ کوئی بات وضاحت چاہیے ہو یا مشق کرتے ہوئے کوئی بات آئی ہو تو کیسے لکھی مطلب؟ یعنی یہ مجھے یاد تھے تو میں نے لکھے. اگر آپ کو کسی ورڈ کی میننگ نہیں آتی ہو تو یہ جو مادہ ہوتا ہے نا، اس کا بھی ایک اپنا مطلب ہوتا ہے، مادے کا اپنا مطلب ہوتا ہے. یہ ہماری جو فعل کی پہلی کلاس تھی وہ یہی تھی کہ ایک مطلب مادے سے آتا ہے، ایک مطلب وزن سے آتا ہے. ان دو کے ملانے سے جو وزن مطلب پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں اس صیغے کا مطلب ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو ہم مطلب لکھ رہے ہوتے ہیں یہ مصدری مطلب ہے، مصدری معنی ہے. یعنی سین را قاف جب فعل یعنی باب ضرب سے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا چوری کرنا. غین سین لام جب باب ضرب سے آئے گا اس کا مطلب ہوگا دھونا. صحیح ہے. تو یہ اس کا معنی ہے. اب آپ یہ فعل ماضی کے اندر لے کے جائیں گے تو جب اس نے دھویا، وہ ان دو نے دھویا، یہ ترجمہ کر لیں گے. مضارع میں لائیں گے تو وہ سب دھوتے ہیں. صحیح ہے. وہ سب دھوتے ہیں، وہ ایک مذکر دھوتا ہے یا دھوئے گا.
تو یہ آپ لے کے آ جائیں گے مضارع کے اندر، مطلب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اور بھی اگر کوئی واضح ہو سب کو تو پھر کلاس لیو کر سکتے ہیں، کلاس ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ کچھ ہمارے آخری کے کچھ بات رہ گئے ہیں الحمدللہ، یعنی آخری مہینہ ہمارا شروع ہو چکا ہے کورس کا، اور اب تو ایسا وقت آیا ہوگا کہ چیزیں واضح ہونا بھی شروع ہو گئی ہوں گی، کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہو گئی ہوگی، اور البتہ کچھ چیزیں مشکل آتی ہے تو اس سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں اس کو محنت کر کے انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی مرتبہ کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کا اتنا استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے کورس کا، تو ہم بہت زیادہ اس کے اندر مشقوں کے اوپر نہیں رہ سکتے، یعنی ہم ہر اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ایک ٹاپک پڑھیں، پھر اس کی مشقیں کریں بیٹھ کے، اور پھر دوسرا ٹاپک پڑھیں، پھر اس کی مشقیں کریں، تو بہترین تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس چکر میں ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارا بہت سارے ٹاپکس پھر رہ جائیں گے، زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اس میں میرا یہ ہے کہ زیادہ ہونے کے مقابلے میں اچھا ہونا زیادہ بہتر ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی چیز رہ جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن جو ہو جائے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ خود مشقیں کریں، اور ہم نے بدھ کے دن عام طور پہ دو ہفتے سے ہم ایسے ہی کر رہے ہیں کہ بدھ کے دن مشقیں بھی کرنا ہے، پرانے ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اور کوئی بات کسی کو؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔